ہم صحابہ کی طرف چلیں تو صحابہ اکرام میں شوق شہادت کا جذبہ موجود تھا، صحابہ اکرام میں جہاد کا جذبہ موجود تھا، جہاد کی طلب موجود تھی۔ اگر صحابہ میں جہاد کا جذبہ موجود نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں جذبہ جہاد نہ ہوتا، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد کے مقام پر 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جن میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں جذبہ جہاد نہیں تھا، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہیں تھا تو احد تو خندق کے میدان میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں جذبہ جہاد نہیں تھا تو بیرون معونہ کے مقام پر 70 صحابہ کاری شہید نہ ہوتے۔ اے غیور مسلمان سنتا چلا جا، اگر صحابہ میں جذبہ جہاد نہیں تھا، شوق شہادت نہیں تھا تو حضرت بکر کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں جذبہ جہاد نہیں تھا، شوق شہادت نہیں تھا، عمر فاروق کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں جذبہ جہاد نہیں تھا، صحابہ میں شوق شہادت نہیں تھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 16,000 صحابہ اپنی جانوں کو نثار نہ کرتے، شہید نہ ہوتے۔ اور یہ طالب علم تو یوں کہا کرتا ہے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہیں تھا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اگر صحابہ میں جہاد کا جذبہ موجود نہیں تھا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ اگر صحابہ میں جذبہ جہاد موجود نہیں تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو گھر کا نرم بستر سونے کے لیے پسند نہیں؟ جب میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غیر کی نفی ہے تیرا اسباب، شیطان کی ہے منہ پر یہ لاگ، لا الہ الا اللہ، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، حکم اسی کا، اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج، چاہے کوئی شاہ ہو یا گدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حکم اسی کا، اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج، شاہ ہو یا کوئی گدا، لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، ٹکٹ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ۔ ارے تائیدی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ۔ جب میرے نبی کی یاروں نے یہ کلمہ پڑھ لیا پھر انہوں نے گھر بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ کہاں پسند کیا؟ انہوں نے میدان میں تلوار کے سائے کے نیچے چلنا پسند کیا۔ یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، جنہوں نے اللہ کے دین کی اور اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اللہ کے پورے دین کو پورے اسلام میں پھیلانے کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، گھر سے بغیر ہو گئے، وطن سے بےوطن ہو گئے، مگر اس کی قربانیوں کے بعد، ان مصیبتوں کے بعد، ان پریشانیاں جھیلنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا تو صحابہ نے۔ ہاں یہ تو وہ صحابہ ہیں جو نبی کی ہر ایک ادا کو محفوظ کرتے ہیں۔ نبی کیسے چلے محفوظ کیا تو صحابہ نے، قرآن کیسے اترا محفوظ کیا صحابہ نے، نبی کیسے مسجد میں داخل ہوئے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی پر کیسے وحی اترا کرتی تھی صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کا چہرہ کیسے بدلتا تھا وحی کے دوران صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کیسے نماز پڑھتے ہیں صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کیسے غزووں میں جاتے ہیں شرکت کرتے ہیں صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کیسے مسجد نبوی میں چل کر جاتے ہیں صحابہ نے محفوظ کیا۔ ارے اب میں تو کہتا ہوں اگر
یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا دل یہی بات کہتا ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے، آج ہم جہاد کا نام سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے علماء بھی اپنے اسٹیج پر اور جب جہاد کا نام لیتے ہیں تو کام کے لیتے ہیں۔ بہت ہی اس معاشرے میں مشکل ہو گیا ہے جہاد کا نام لینا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میرا دوست وجہ یہ موبائل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ اس انگریز غلیظ کی ہمارے اوپر سازش ہے۔ اس انگریز نے ہمارے اوپر یہ سازش استعمال کی ہے تاکہ مسلمان ان بے حیائیوں کی طرف متوجہ ہو، اپنا محل ہو جائے ان بے حیائیوں کے ساتھ اور اپنا ذہن سب کچھ ان بے حیائیوں کے پاس لگا دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو کھولتے ہیں دوسری کی کھولتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر دوسری میں بے حیائی نظر آ رہی ہے۔ یہ اس انگریز غلیظ انسان کی ہمارے اوپر سازش ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف مائل ہو، نماز والی محبت ان کے دل سے نکل جائے اور قرآن مجید پڑھنے والی محبت ان سے دل کے اندر سے نکل جائے اور صدقہ خیرات کرنے والی ان کے اندر سے محبت نکل جائے، جذبہ جہاد ختم ہو جائے، شوق شہادت ختم ہو جائے، حتیٰ کہ آخری دن جب ان پر موت کی تلخیاں جاری ہو، موت کا وقت قریب ہو، ان کو کلمہ شہادت بھی نصیب نہ ہو۔ یہ اس انگریز غلیظ کی ہمارے اوپر سازش ہے جس میں آپ اور میں اس بیماری میں مبتلا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں جب ہم سونے کے لیے رات کو بستر پر جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو پہلی نگاہ ہی موبائل پر پڑتی ہے۔ پھر ہمارے اس ملک میں کیسے امن برپا ہو؟ ہمارے حالات